السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صاحب قلوبی بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن ابی اوفا رحمۃ اللہ تعالی کا ایک نصرانی پڑوسی تھا۔ وہ مرض الموت میں بیمار ہوا تو حارثہ رحمۃ اللہ تعالی اس کی عیادت کو گئے اور اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت کروں، اس لیے کہ جنت بے مثل چیز ہے، اس کی نظیر نہیں، اور اس میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں جن کی صفت ایسی ہے، اور اس میں محل ہیں جن کا وصف ایسا اور ایسا ہے۔ اس کے جواب میں نصرانی نے کہا کہ میں اس سے بھی افضل اور بہتر چاہتا ہوں۔ پس حارثہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر اسلام لاؤ کہ میں تمہارے واسطے جنت میں دیدار خداوندی کا ضامن بنوں۔ اس نصرانی نے کہا کہ اب اسلام لاؤں گا، کیونکہ دیدار الہی سے کوئی چیز افضل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور مر گیا۔ اس کے بعد حارثہ رحمت اللہ تعالی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک سواری پر ہے۔ حارثہ رحمت اللہ تعالی نے اس سے کہا کہ تو فلاں شخص ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حارثہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جب میری روح نکلی اس کو عرش کی طرف لے گئے تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تو میرے دیدار اور ملاقات کے شوق میں مجھ پر ایمان لایا ہے، اس لیے تیرے واسطے میری رضامندی اور بقا اور دیدار ہے۔ پس حارثہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس کی مدد سے میں نے تجھ پر احسان کیا۔ دوستو، حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفے کے علاقے میں تھا۔ ایک باغ کے اندر چلا گیا کہ 2 رکعت پڑھ لوں۔ میں نے نماز سے پہلے حامیم المومن کی آیتیں الیہ المصیر تک پڑھی۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید خچر پر سوار کھڑا ہے جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم غافر الذنب کہو تو اس کے ساتھ یہ دعا کرنا، یا غافر الذنب اغفر لی، یعنی اے گناہوں کے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے۔ اور جب تم پڑھو قابل التوب تو یہ دعا کرو، یا قابل التوب اقبل توبتی، یعنی اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما۔ پھر جب پڑھو شدید العقاب تو یہ دعا کرو، یا شدید العقاب لا تعاقبنی، یعنی اے سخت عقاب والے مجھے عذاب نہ دیجئے۔ اور جب ذی طول پڑھو تو یہ دعا کرو، یا ذی الطول طل علی بخیر، یعنی اے انعام و احسان کرنے والے مجھ پر انعام فرما۔ ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ نصیحت اس سے سننے کے بعد جو ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اس کی تلاش میں باغ کے دروازے پر آیا، لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسا یمنی لباس والا شخص یہاں سے گزرا ہے؟ سب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام تھے، دوسری روایت میں اس کا ذکر نہیں۔ دوستو، شیخ المواہب شاذلی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 825 ہجری میں جامع ازہر کی چھت پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے قلب پر رکھا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، غیبت حرام ہے۔ کیا تو نے اللہ کا قول وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ غیبت کریں بعض تمہارے بعض کی، نہیں سنا؟ میرے پاس اس وقت ایک جماعت بیٹھی تھی، اس نے بعض لوگوں کی غیبت کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو غیبت سے چارہ نہ ہو تو سورہ اخلاص، قل هو اللہ شریف اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور ان کا ثواب اس شخص کی نظر کر دو جس کی غیبت کی ہو،
کیونکہ غیبت و ثواب متوارث و متوافق ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ دوستو اسی طرح علم و عمل کے مرج البحرین حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی تھے، کبار ائمہ اور سرکردہ تابعین میں تھے۔ حجاج کے ہاتھوں ظلمن شہید ہونے سے پہلے حجاج اور آپ کے درمیان جو مکالمہ ہوا نہایت پرتاثیر اور حق گوئی کا شاہکار ہے۔ قتل کے لیے چمڑا بچھائے جانے کے بعد جب حجاج نے قتل کا اشارہ کیا تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ حجاج نے کہا کہ اگر مشرق کی طرف رخ کرو تو اجازت مل سکتی ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ پھر یہ آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے ایک ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ حجاج نے یہ سن کر حکم دیا کہ اوندے منہ گرا دیا جائے، یعنی حضرت سعید کو اوندے منہ گرا دو۔ یہ حکم سن کر حضرت سعید بن جبیر نے سر جھکاتے ہوئے یہ آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لٹائیں گے، پھر اسی میں سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اور کلمہ شہادت پڑھ کر بارگاہ عزتی میں دعا کی کہ خدایا میرے قتل کے بعد پھر اس حجاج کو کسی کے قتل پر قادر نہ کرنا۔ جلاد شمشیر برہانہ موجود تھا۔ حجاج کے حکم سے دفعتاً تلوار چمکی اور حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی کا سر مبارک زمین پر تڑپنے لگا۔ زمین پر گرنے کے بعد زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا۔ دوستو امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی کی والدہ ماجدہ کا نام عالیہ بنت شریک بن عبد الرحمن بن شریک ازدی ہے۔ بڑی عاقلہ فاضلہ خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے مالک رحمت اللہ تعالی کی تعلیم و تربیت پر خاص قسم کی توجہ دی تھی۔ امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں علم دین حاصل کروں گا، تو کہا کہ آؤ میں تم کو علماء کا لباس پہنا دوں۔ پھر مجھ کو اجلے کپڑے پہنائے، میرے سر پر طویلہ سیاہ لمبی ٹوپی رکھی، اس کے اوپر عمامہ باندھا اور کہا اذهب الى ربیعہ فتعلم من ادبہ قبل علمہ۔ ربیعہ رائی رحمت اللہ تعالی کی مجلس میں جاؤ اور ان کے علم سے پہلے ان کے اخلاق اور آداب سیکھو۔ ایک روایت میں ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا اذهب فاکتب الآن، اب جاؤ اور حدیث کو لکھو اور پڑھنا شروع کر دو۔ اس وقت امام ربیعہ رائی رحمت اللہ تعالی کا حلقہ درس مسجد نبوی میں قائم ہوتا تھا اور مدینہ کے اعیان و اشراف ان کے حلقے میں جمع ہوتے تھے۔ وہ امام مالک رحمت اللہ تعالی کے پہلے شیخ اور استاد ہیں۔ والدہ کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی اور لڑکا ان کی مجلس سے امام اسلام بن کر اٹھا۔ دوستو حفص بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان میں فرشتوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ اے ابو زرعہ کون سی عبادت کے صلے میں آپ کو یہ اعزاز و اکرام ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ احادیث لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور تم جانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے کہ خداوند عالم نے مجھے فرشتوں کا نماز میں امام بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک بن مروان مدینے آیا ہوا تھا۔ ایک رات جب وہ سونے کو لیٹا تو بہت دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نیند نہیں آئی۔
اس وقت رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس کے سب خدام اور چوہدار رخصت ہو چکے تھے۔ کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس سے بات چیت کر کے وقت کٹے۔ اس نے اپنے اردلی سے کہا، دیکھو شاید کوئی آدمی مسجد نبوی میں ایسا ہوگا جس سے بات چیت کر کے وقت کٹے، اس کو بلا لاؤ۔ اردلی مسجد میں پہنچا، صرف حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی کو مشغول عبادت پایا۔ وہ انہیں پہچانتا نہ تھا۔ پہلے اس نے انہیں اشارے سے بلایا مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ پھر قریب جا کر کہا، امیر المومنین کی نیند اچٹ گئی ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی باتیں کرنے والے کو لے جاؤں تاکہ وقت کٹ سکے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی نے کہا، امیر المؤمنین سے کہنا میں ان کا قصہ گو نہیں ہوں کہ ان کا دل بہلانے کو کوئی کہانی سنا دوں۔ اردلی نے کہا، تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ اگر وہ مجھے کسی سزا دینے کا ارادہ کریں تو مجھے یہاں اس وقت تک موجود پائیں گے جب تک وہ اپنا ارادہ پورا نہ کر لیں۔ اردلی نے لوٹ کر خلیفہ عبد الملک کو بتایا کہ مسجد میں صرف ایک آدمی تھا، اس نے یہ جواب دیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، ایسے بے باک شخص سعید بن مسیب ہی ہو سکتے ہیں، انہیں چھوڑو، وہ اور طرح کے انسان ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی رشک قمر اور پری چہرہ تھی، یعنی اس کی بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ بناؤ سنگار کرتے ہوئے اس نے ناز نخرے سے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور میری طمع نہ کرے۔ خاوند نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کو تیری پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ بیوی نے کہا کہ مجھے اجازت ہو تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کا بھی امتحان لے لیتی ہوں، یعنی انہیں بھی آزماتی ہوں۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہی گھوڑا اور یہی گھوڑے کا میدان، دیکھ لیتی ہوں کہ جنید بغدادی کتنے پانی میں ہے۔ خاوند نے اجازت دے دی۔ وہ عورت بن سور کر جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے چہرے سے نقاب کھول دیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی نظر پڑی تو انہوں نے زور سے اللہ کے نام کی ضرب لگائی۔ اس عورت کے دل میں یہ نام پیوست ہو گیا، اس کے دل کی حالت بدل گئی۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور سب ناز نخرے چھوڑ دیے۔ زندگی کی صبح و شام بدل گئی۔ سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر گزار دیتی۔ خشیت الہی اور محبت الہی کی وجہ سے آنسوں کی لڑیاں اس کے رخساروں پر بہتی رہتی۔ اس عورت کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو رہبہ بنا دیا اور میرا کام کا نہ چھوڑا۔ دوستو اسی طرح حضرت علی بن محمد شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میرے دادا کے پاس 300 گاؤں تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو کفن دینے کے لیے کفن کا کپڑا تک موجود نہ تھا۔ انہوں نے اپنا سارا مال اپنے سامنے ہی صدقہ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ترکی تجارت کی غرض سے چلے گئے۔ اس وقت وہ نوجوان تھے۔ جہاں تجارت کرنے گئے اس قوم کا نام خلوخیہ تھا اور وہ بتوں کو پوجتی تھی۔ میرے دادا بتوں کے گھر عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کا عالم سر اور داڑھی کے بال مونڈے ہوئے سرخ ارغوانی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اسے حضرت شفیق رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ جو کچھ تو کر رہا ہے سب باطل ہے، ان سب کا تیرا اور ساری مخلوق کا ایک مالک اور صانع ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، دنیا اور آخرت اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر مخلوق کا رازق ہے۔ تو بت گدے کے خادم نے انہیں کہا کہ تیرا اپنے فعل تیرے قول کے مطابق نہیں۔ تو حضرت شفیق نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ تیرا خیال ہے کہ تیرا ایک خالق ہے،
جو ہر چیز پر قادر ہے، حالانکہ تو خود مشقت برداشت کر کے اتنی دور روزی کمانے آیا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی جو تو نے کہی ہے تو تیرا مالک تجھے وہاں بھی رزق دے سکتا تھا اور تو اتنی مشقت سے بچ جاتا۔ حضرت شفیق رحمت اللہ تعالی کہتے تھے کہ اس ترکی کی یہ بات میرے زہد کا سبب بن گئی، چنانچہ انہوں نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا اور علم حاصل کرنے لگے۔ دوستو، اسی طرح حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدد ذلہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا ایک ہاتھ میں پانی لے کر دوسرے میں آگ لے کر ایک بار جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آگ سے جنت کو جلاؤں گی اور پانی سے جہنم کو بجھاؤں گی، تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لیے عبادت نہ کریں۔ یہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے غلبہ حال کا واقعہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر رابعہ بیچاری بھید سے واقف ہوتی تو وہ ایسا کام نہ کرتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود جنت کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اور جس کی طرف اللہ بلائیں اس کی طرف جانا عین منشأ خداوندی ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی محبت الہی کے غلبے میں ایسی باتیں کر جانا یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوستو، سید السادات حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی کی ایک کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی کے اوپر گرا۔ آپ کے تمام کپڑے بھیگ گئے۔ غصہ آنا طبعی امر تھا۔ کنیز کو خطرہ ہوا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ پڑھا، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا۔ پھر اس کنیز نے تیسرا جملہ بھی سنایا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی نے یہ سن کر فرمایا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت حسن بن دینار رحمت اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی اور ایک اور آدمی حضرت مطرف بن عبداللہ بن خیر رحمت اللہ تعالی کے پاس ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے ان کو مدہوش پایا۔ ان سے 3 نور چمکے، ان میں سے ایک نور ان کے سر سے اور دوسرا ان کے دھڑ سے اور تیسرا ان کے پاؤں سے۔ اس نے کہا، یہ لو۔ پس جب ان کو افاقہ ہوا تو ہم نے اس کو کہا کہ اے ابو عبداللہ، تو کیسا ہے؟ تحقیق ہم نے ایسی چیز دیکھی جس نے ہمیں گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو ہم نے انہیں بتایا۔ حضرت عبداللہ بن خیر رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کیا تم نے دیکھا؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں۔ اس نے کہا کہ یہ سورہ تنزیل السجدہ تھی جو 29 آیات ہیں، اس کی پہلی 10 آیات میرے سر سے چمکی اور درمیانی 10 آیات میرے دھڑ سے اور آخری آیات میرے پاؤں سے، اور وہ چڑھی میری شفاعت کرنے کے لیے، اور یہ تبارک والی صورت ہے جو میری حفاظت کر رہی ہے۔ پس پھر اس کے بعد وہ مر گئے۔ دوستو، اسی طرح امام مالک رحمت اللہ تعالی مدینہ منورہ میں اپنی سواری پر سوار نہ ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھ کو اللہ تعالی سے شرم آتی ہے کہ میں اس سرزمین کو اپنی سواری کے سموں سے روندوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوں۔ نیز ان سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بہت سے گھوڑے امام شافعی رحمت اللہ تعالی کو ہبہ کر دیے جو اس وقت ان کے پاس تھے۔ تو ان سے امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ ان میں سے ایک گھوڑا تو آپ رحمت اللہ تعالی اپنی سواری کے لیے رکھ لیجئے۔
تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو ایسا ہی جواب دیا، یعنی یہ جواب دیا کہ میں اس سرزمین کو جس میں اللہ کے نبی مدفون ہوں اپنی سواری کے سنبوں سے نہیں روندتا۔ دوستو، حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ تعالی کثرت کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے انسان تھے۔ ایک مرتبہ مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور نماز شروع کر کے سورہ جاثیہ پڑھنا شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ساری رات اسی آیت کو دہراتے رہے اور روتے رہے۔ دوستو، حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی مشہور محدث ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر گئے تو وہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کچھ کھانا اس کو دینا چاہا تو اس عورت نے برملا کہا کہ میں آپ سے وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ دیکھو، تم نوجوان ہو، میں خوبصورت ہوں، ہم دونوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے تنہائی کا موقع بھی ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ شیطان نے میری عمر بھر کی محنت ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ آپ خوف خدا سے زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مصیبت سے جان چھوٹی۔ رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، مبارکباد ہو، تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے کیا۔ دوسرے اسی طرح یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ جب حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی سے میری جان پہچان ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ، آپ کی اس حالت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک کھلنڈر نوجوان تھا، پھر میں نے توبہ کی اور سب چھوڑ چھاڑ کر حج کرنے چلا گیا۔ میرے پاس تھوڑا بہت سامان تجارت تھا۔ حج کے بعد مصری تاجروں کے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی شریک سفر ہوا جو نہایت خوبصورت تھا، گویا اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ دوران سفر قافلے کے امیر کی رقم کی تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے قافلے کو رکوا دیا اور سب لوگوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ جب اس نوجوان تک پہنچے کہ اس کی تلاشی لیں، یہ نوجوان چھلانگ لگا کر دریا کی موجوں میں جا بیٹھا اور ایک موج اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے کہنا شروع کیا کہ اے میرے آقا، ان لوگوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ میرے دل کے محبوب، میں تجھے قسم دلاتا ہوں کہ تو یہاں دریا کے سب جانوروں کو حکم دے کہ وہ اپنا سر بحر نکالیں اور ان کے منہ میں ہیرا ہو۔ حضرت ذنون کہتے ہیں کہ اس کی بات ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ ہم نے دریائی جانوروں کو سر نکالے دیکھا۔ ہر ایک کے منہ میں ایک موتی تھا، وہ جگمگ کر رہا تھا۔ پھر وہ نوجوان اچھل کر کھڑا ہوا اور پانی پر چلتے ہوئے یہ آیت پڑھنے لگا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ میری امت میں ہمیشہ 30 آدمی باقی رہیں گے جن کے دل اللہ کے خلیل ابراہیم کے دل کی طرز پر ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ اس کی جگہ کسی اور کو لے آتے ہیں۔ دوسرے اسی طرح ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی نے عبداللہ بن نافع رحمۃ اللہ تعالی سے نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی کا انتقال ہوا اور وہیں وہ دفن بھی ہو گیا۔ اس کے چند ہی روز کے بعد ایک بزرگ نے اسے خواب میں بہت دردناک عذاب میں گرفتار دیکھا۔ اس کی اس تعذیب و تکلیف پر ان بزرگ کو بڑا افسوس ہوا، مگر بیچارے کر ہی کیا سکتے تھے۔ ایک ہی ہفتے کے بعد وہ پھر خواب میں دکھائی دیا تو معلوم ہوا کہ اب وہ جنت میں موج کر رہا ہے۔ ان متضاد حالات کی ان بزرگ نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اصل واقعہ تو وہی ہے جو تم پہلے دیکھ چکے ہو۔
مگر اتفاق سے دوسرے ہی دن ایک مرد صالح میرے قریب آ کر دفن ہو گئے اور انہوں نے آپ نے قرب و جوار کے 40 آدمیوں کی بخشائش کی سفارش کر دی، جس میں ایک میرا بھی نام تھا۔ دوستو، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مدینہ کو کبھی کسی حال میں وہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے تنگی اور پریشانی کے حال میں بھی مدینۃ الرسول سے جدا ہونا پسند نہ کیا۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ منصور مہدی نے ان کے پاس 3000 دینار اپنے حاجب اعظم ربیع کے ہاتھ بھجوائے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی نے دینار کی یہ تھیلیاں اٹھا کر اسی طرح ایک طرف ڈال دی۔ کچھ عرصہ بعد خلیفہ نے ان کو بغداد بلوایا۔ انہوں نے خلیفہ منصور کے قاصد سے کہا کہ امیر المومنین مجھے دنیا کی دولت کا لالچ دے کر مجھ سے اس دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑوانا چاہتے ہیں۔ ان کی بیچی ہوئی دینار کی تھیلیاں ابھی اسی طرح سربند پڑی ہیں، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں، لیکن مالک مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ مدینہ خیر کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ تو دوستو، یہ تھے چند واقعات جو اللہ والوں کے آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ یہ مختلف واقعات ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ اس طرح کے مختلف واقعات سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔